السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں برادر اینڈ سسٹرس؟ انشاءاللہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کیا کرو۔ اس نے دوسری دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کیا کرو۔ اس نے تیسری دفعہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کیا کرو۔ اب جیسے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے اور رمضان جانے والا ہے، تو سب مسلمان اس میں عبادات کر رہے ہیں اور ثواب اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ تو ہمیں رمضان کے ان آخری دنوں میں جو کہ صرف چند رہ گئے ہیں گنتی کے، ان میں اپنے روزوں کی برکت کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ تو روزے کی برکت کو ضائع کرنے والے اعمال کون سے ہیں؟ اس میں چغلی، جھوٹ، غیبت، غصہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہمیں فرما دیا کہ بہترین پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے، نہ کہ وہ جو میدان جنگ میں کسی کو ہرا دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے غصے پر قابو رکھیں اور رمضان کی برکتوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اب دیکھیں ہمیں غصہ آتا کس بات پہ ہے؟ کوئی چیز جو ہمیں اریٹیٹ کرتی ہے یا انوئنگ ہوتی ہے، تو اس کے ریئیکشن کے طور پہ ہمیں غصہ آتا ہے۔ تو جب ایک چیز نے ہمیں اریٹیٹ کیا یا انوئے کیا اور اس کا ریئیکشن کے طور پہ ہم نے غصہ کیا، تو اس پروسیس کے درمیان، یہ ایک اسٹیمولس رسپانس ٹائپ پروسیس ہے، اس کے درمیان ایک سٹیج ہوتی ہے جو کہ فری ول کی سٹیج ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک چیز اریٹیٹ کر رہی ہے مجھے یا مجھے انوائے کر رہی ہے، تو اب یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ جس کو غصہ آ رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس غصے کا رسپانس، اس اریٹیٹ کرنے والی چیز کا رسپانس وہ کس طرح سے دے گا۔ وہ غصے سے دے گا، وہ گالم گلوچ سے دے گا، وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے گا، یا پھر وہ پیار سے دے گا، صبر سے کام لے گا، غصے پہ قابو کرے گا اور حسن اخلاق کا معاملہ پیش کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے ان چند دنوں میں ہم اپنے روزوں کی برکت کو سمیٹیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں۔ تو ہمیں کوئی چیز اریٹیٹ کرے تو ہم اس پہ صبر کریں، اس پہ غصہ نہ کریں۔ اور جب ہمیں غصہ آئے تو جیسے کہ ہمارے دین میں بتا دیا گیا کہ اگر آپ کو ایک چیز پہ غصہ آ رہا ہے تو آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ ایک جگہ پہ آپ کو غصہ آیا تو آپ اس جگہ سے تھوڑی دور چلے جائیں، تھوڑی دیر واک کر کے آئیں، 10-15 منٹ لگا کے آئیں، اور اس طرح سے آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ ادروائز اگر آپ کو زیادہ غصہ آیا تو آپ پانی پئیں۔ تو ہمیں چاہیے رمضان میں کم از کم رمضان میں تو ہم اپنے غصے پہ قابو رکھیں، ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، ہم صبر کا مظاہرہ کریں۔ اب دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا جو روزہ ہے وہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے۔ وہ روزہ رکھتے ہیں، سارا دن بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں اکٹھی ہو جائیں گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف بھوک اور پیاس ہی برداشت کرتے ہیں، ان کو نہ کوئی ثواب ملتا ہے نہ کوئی نیکی ملتی ہے۔ تو وہ یہی لوگ ہیں جو مطلب اپنے برے عمل سے باز نہیں آتے اور روزہ رکھ لیتے ہیں اور مختلف ایسی سرگرمیوں میں پڑ جاتے ہیں جو کہ گناہوں کا مرکز ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان سب چیزوں سے نکلیں، ان آخری دنوں میں نیکیاں سمیٹیں زیادہ سے زیادہ، اور نیکیاں کمائیں، ہم لیلۃ القدر کو پائیں، جہنم سے پناہ مانگیں، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں، سب کے لیے دعائیں کریں۔ تو ہمیں اب کیا کرنا ہے کہ ان آخری دنوں میں غصہ بالکل نہیں کرنا۔ اگر کسی چیز پہ ہمیں غصہ آ رہا ہے تو اس پہ ہم نے صبر کا شدید مظاہرہ کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں غصے پہ قابو کرنے والا بنائے، ہمیں صبر کرنے والا بنائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔